اس رب کبریا کے لیے جو ہم سب کا مالک، رازق اور خالق ہے، اور جس کی رحمت، مغفرت اور توبہ کے دروازے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اہل بیت محمد کے بعظمت، معزز اور کریم خاندان کے لیے جو اس کائنات کی تخلیق کا موجب بنے اور جن کی شفاعت کے دروازے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ صرف حاضری لگوانے کے لیے نیاز مولا توجہ۔ آیت اللہ سید عقیل الغروی فرماتے ہیں انتہائی توجہ کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے جن بے ساکھیوں کا سہارا لیا، اسلام نے جن کاندھوں کا سہارا لیا، اسلام نے جن بازوؤں کا سہارا لیا، اسلام نے جن ہاتھوں کا سہارا لیا، اسلام نے جس دل اور دماغ کا سہارا لیا، اسلام نے جس قوم اور قبیلے کی حمایت پر انحصار کیا، اسلام نے جس بصیرت اور بصارت پر انحصار کیا، اسلام نے جس خون کی شرافت پر انحصار کیا، وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ حمایت، وہ شجاعت، وہ بصیرت کس کی تھی؟ ویسے تو بڑے باریک نکتہ ہے، ویسے تو تاریخ کا مورخ کہتا ہے کہ اسلام یوں پھیلا، اسلام کسی کی تلوار سے پھیلا، اسلام کسی کی حکومت سے پھیلا، اسلام کسی کے حسن انتظام سے پھیلا، اسلام کسی کی سلطنت سے پھیلا۔ غلط کہتا ہے تاریخ کا مورخ، اسلام سے بھی اور مسلمان نسلوں سے بھی۔ آؤ اسلام کا پورا خلاصہ آیت اللہ سید عقیل الغروی کے صرف ایک جملے میں سنو کہ اسلام نام ہے محمد مصطفیٰ کی بصیرت کا، اسلام نام ہے ابو طالب کی حمایت کا، اسلام نام ہے خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا، اسلام نام ہے علی کی شجاعت کا، اور اسلام نام ہے کربلا کے 72 پیاسے جانے ساروں کا کہ جنہوں نے اپنے مقدس لہو سے شجر اسلام کی آبیاری کی۔ اللہ نہ پوچھئے ہے کہاں لا الہ الا اللہ، نہ پوچھئے ہے کہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی، پڑھا تھا کس نے کہاں لا الہ الا اللہ۔ پیر سید نصیر الدین شاہ گولڈا شریف بہت بڑے عاشق حسین، عاشق رسول، عاشق اہل بیت ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے پیر، اور ہمارے بھی پیر ہیں۔ آفاق سے محبت کرتا ہے، ہمارے آنکھوں کا نور ہے۔ پوری دنیا میں حسین کا غم منایا جاتا ہے نا، پوری دنیا میں، کونا کونا، کریا کریا۔ اس تناظر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اور پیر نصیر الدین شاہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں غم نیاز حسین توجہ، وہ غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ تھا قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا، تھی کربلا میں جنگ اگر شہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا۔ ایک اور شعر، مسجد نبوی واقعہ آپ کو یاد ہے، پیغمبر اسلام اصحاب باوفا کی جماعت فرما رہے تھے، حسین اس وقت کم سن تھے، مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوئے، اصحاب کی صفوں کو چیرتے ہوئے اپنے نانا کی پشت مبارک پہ آئے، تو آپ کو پتہ ہے سجدہ میں 3 دفعہ کہنا پڑتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ پیغمبر اسلام نے محسوس کیا کہ میری پشت مبارک پہ کوئی کم سن آ گیا ہے، تو اسی وقت اللہ کی طرف سے جبریل امین وحی لے کر آیا کہ اے میرے نبی، جب تک میں نہ کہوں تم نے اپنے سجدے کو طول دینا ہے۔ اور اس لمحے بھی ایک شاعر کی روح وہاں موجود تھی، وہ کیا کہتا ہے؟
اس شاعر نے کیا منظر کشی کی دے. وہ کہتا ہے ہزار سجدے ہوں صحن حرم میں اگر، ہزار سجدے ہوں صحن حرم میں اگر، وصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدہ نے، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اس سجدہ کا بدلہ بھی حسین نے اپنے نانا کو دیا. اے نانا، تو نے میری عظمت کے لیے اپنے سجدہ کو طول دیا ہے، تو میں بھی کرب و بلا میں ایک ایسا تپتی ریت پر سجدہ کروں گا کہ اپنے سر کو سجدہ میں رکھ کر پھر کبھی نہ اٹھاؤں گا. اور شاعر نے اس سجدہ کے بارے میں بھی بہت ہی زبردست سی منظر کشی کی ہے. وہ کہتا ہے پھر آج حق کے لیے جان کو فدا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جان کو فدا کرے کوئی، فضا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی. نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی. سجدے میں سر، گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس. سجدے میں سر، گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. عزیزان گرامی، آخری چند اشعار یہ جو ہم حسین حسین کر رہے ہیں، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیسی حرارت ہے، یہ کیسی تپش ہے کہ آج تک حسین مظلوم پوری دنیا میں اس کی حرارت کم نہیں ہو رہی. اے دنیا والوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اے دنیا والوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں در زہرا پہ جلایا جانے والا وہ دھواں ابھی دکھائی دے رہا ہے. ہمیں روز عاشور حسین ابن علی کے پیاسے لبوں سے جاری ہونے والا استغاثہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا کی آواز نہیں بھولی. ہمیں شام غریبہ میں لگنے والا اس آگ کا دھواں دکھائی دے رہا ہے، اور اس دھواں میں علی کی بیٹیوں کی الحافظ والحفیظ کی صدائیں نہیں بھولی. ہمیں باقر و سجاد کے گلے میں طوق اور ہاتھوں میں پہنائے گئے زنجیروں کی جھنکار نہیں بھولی. ہمیں زندان میں معصوم سکینہ کے رخساروں پر لگنے والے تماچوں کی آوازیں نہیں بھولی. ہمیں دربار یزید میں عقیلہ بنی ہاشم کے خطبوں کی گونج نہیں بھولی. اے دنیا والو، او مجھ سے سنو، احمد کے نواسے کا جو پیغام نہ ہوتا، اسلام کا دنیا میں کہیں نام نہ ہوتا. قربانی شبیر پہ ملتی نہ گواہی، مقتل میں جو اصغر کا لہو عام نہ ہوتا. شبیر اگر نیزے پہ قرآن نہ پڑھتے، کونین میں اللہ کا پیغام نہ ہوتا. امت جو محمد کے گھرانے سے، امت جو محمد کے گھرانے سے کرتی وفا. زینب تیرے خطبوں نے ہلائے ہیں کلیجے، تو قید نہ ہوتی تو کوئی کام نہ ہوتا. سر پیٹ کے بازاروں میں روتے نہ عزادار، زینب کا کھلا سر جو سر عام نہ ہوتا. پہچان رسالت کی گر کرتے مسلمان، زینب کے نصیبوں میں سفر شام نہ ہوتا، سفر شام نہ ہوتا، سفر شام نہ ہوتا.